بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اوراد پاک حسب دستور شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک دو باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا۔ خدا نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں، البتہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سناتا ہوں۔ پھر خدا نے آواز دی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تمام ارواح جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھیں، انہوں نے باپ کی پیٹھ اور ماں کے پیٹ سے آواز دی کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہیں اے ہمارے رب وحدہ لا شریک، ساری تعریفیں تیری، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، ساری بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے فرمایا کہ امت محمدیہ، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری مغفرت میرے عذاب پر غالب آ گئی ہے۔ میں نے مانگنے سے پہلے تم کو دے دیا ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے قبول کر لی، گناہ کرنے سے پہلے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اور جو شخص بھی قیامت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوگا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا آخری نبی یقین کرتا ہوگا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حاضرین مجلس، یہ رحمت اور مہربانی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے طفیل ہے، تو جو ہمارے آقا مولا اور وسیلہ ہیں، جن سے نسبت قائم کرنے سے، جن کی غلامی میں داخل ہونے سے دونوں جہانوں کی خوشیاں اور کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ مگر آج کل یہ بدقسمتی ہے کہ باوجود علم کے بھی ایسے انسان موجود ہیں جو اسلام کے احکام کا اور ہر ایک ہدایت کا تقاضا پورا کرتے ہیں، مگر اس قیمتی اور بے مثال نعمت عظمیٰ سے اس طرح محروم ہوئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ہی موضوع بحث بناتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شان میں تخفیف کرنا توحید کی علمبرداری سمجھتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا، اس پر یقین رکھنا شرک خیال کرتے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور واعظ اور نصیحت بھی کرتے ہیں، اور اول الامر اور نواہی پر عمل بھی کرتے ہیں، مگر روح اسلام سے بالکل بیگانہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ غلطی سے دل پر داغ لگ جائے اور وہ داغ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ عشق الہی جو دل کا خزانہ ہے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور اوراد پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ورد پاک سے، استغفار سے اپنے دل کو صاف کریں، تاکہ اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عین عشق الہی ہے وہ معکوس ہو جائے، اس طرح ہم صحیح مسلمان بن جائیں اور دنیا میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ حاصل ہو جائے۔ جانتے ہو وہ دولت کیا ہے؟ وہ اطمینان قلب ہے، اور یہ اطمانیت قلب تاریخ گواہ ہے کہ نہ کوئی دولت اکٹھا کرنے سے حاصل کر سکا، نہ جائیداد اکٹھا کرنے سے کوئی حاصل کر سکا، نہ ملک فتح کرنے سے کوئی حاصل کر سکا، بلکہ سب سے بڑا ذمہ دار، سب سے بڑا بادشاہ، سب سے زیادہ پریشان، مضطرب اور سکون نے قلب سے یکسر محروم پایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ان اوراد پاک کے وسیلہ سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور پھر حاضرین مجلس ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب خدا کے سامنے پیشی ہوگی، جب ہر انسان کو اس قدر فکر ہوگی کہ غم سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے،
اور آنکھیں اس طرح خوف سے پھٹیں گی کہ معلوم ہوگا کہ شراب سے بے ہوش ہیں۔ ایسے وقت میں بھی صرف وہی امان میں ہوں گے جو خدائی یاد سے دل کو صاف کرنے والے ہیں، اور اس طرح اپنے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق الہی کے خزینے بنانے والے ہیں، اور ایسے پاک دل ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن نہ مال کسی کو فائدہ دے سکے گا، نہ اولاد کسی کو فائدہ دے سکے گی۔ اگر نجات کسی کی ہوگی، اگر کسی کو اس دن خوشی اور اطمینان ہوگا تو صرف اس کو ہوگا جو اپنا دل پاک صاف کر کے خدا کی بارگاہ میں لایا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہ اوراد پاک ہی وہ وسیلہ ہیں، وہ دولت ہیں جن کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ تگو دو جو دولت اور اولاد کے لیے ہے اس دنیا میں بھی غم اور فکر کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی شرمندگی اور حسرت کا موجب ہے۔ اس لیے حاضرین مجلس، جب ایسی محفل کا وقت آتا ہے تو اگر شیطان اور نفس مال اور اولاد کی طرف راغب کرے تو فوراً جہاد کرتے ہوئے سب کو چھوڑتے ہوئے اس محفل کی شمولیت اختیار کریں۔ اس میں نجات ہے، اور انہیں خیال سے پڑھیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ جہاد کر کے آ بھی جائیں لیکن یہاں شیطان گمراہ کر کے آپ کی توجہ دوسری طرف کر دے۔ یہ ورد پاک کرتے ہوئے اپنی توجہ خدا کی طرف رکھیں اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے سوالی رہیں، تاکہ یہاں سے مالا مال ہو کر خدا کے صحیح غلام بن کر واپس جائیں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
درود شریف ابراہیمی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين
للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آیت الکرسی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا الحسیب اللہ 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 الحسیب لطیف 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 یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا وہاب 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 یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو قابضو یا 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 علی العظیم العظیم یا علی 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 العظیم علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا حی یا قیوم حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام 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 یا رحمان یا منان یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا رسول یا رحیم یا رسول یا رحیم یا رسول یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو ودودو یا عطوفو یا 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 ودودو یا باقی یا باقی یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم 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 سلام قولا من رب رحیم
سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالخیر. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. الراحمین یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان، یا رحمان یا اللہ یا رحمان، 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 یا اللہ یا
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ آمین ثم آمین۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر۔ رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔